لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کی طرف سے انتخابی اصلاحات میں تعاون کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے واضح کر دیا کہ ایسے قومی امور فرد واحد کی خواہش پر انجام نہیں پاتے۔ انتخابی اصلاحات کا کام پوری قوم کی منشا اور اعتماد سے ہوتا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کی بات عمران خان کرتے ہیں جن کی اپنی حکومت دھاندلی کے گندے ڈھیر پر کھڑی ہے۔ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کی انتخابی اصلاحات پر تعاون کی پیشکش مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے واضح کر دیا کہ ایسے قومی امور فرد واحد کی خواہش پر انجام نہیں پاتے۔ انتخابی اصلاحات کا کام پوری قوم کی منشا اور اعتماد سے ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی تجویز مسترد کر دی۔ کہا الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام تمام دنیا نے مسترد کیا۔ پاکستانی الیکشن کمیشن ناقابل عمل قرار دے چکا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مسلم لیگ نون نے 2018 میں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے انتخابی اصلاحات کی تھیں۔ انتخابی اصلاحات کی وہ تاریخی دستاویز آج بھی موجود ہے۔ اطلاعات پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کی بات وہ عمران خان کر رہے ہیں جن کی اپنی حکومت دھاندلی کے گند کے ڈھیر پر کھڑی ہے۔ پہلے ملک اور قوم کو دھاندلی کے گندے ڈھیر سے نجات دلانا ضروری ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انتخابی اصلاحات کی بات ہوتی ہے ساری جماعتیں بھاگ جاتی ہیں۔ ملکی مفادات میں نون لیگ اور پی پی کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ حلیم عادل شیخ کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ اور پی پی کا اقتدار شروع سے ہی جعلی رہا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ اور دھاندلی اگر روک دی گئی تو ان دونوں جماعتوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ انتخابی اصلاحات کر کے عوام کے ووٹ کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ جہانگیر ترین مالیاتی اسکینڈل کیس ڈاکٹر رضوان کو ہٹانے کے بعد سست روی کا شکار ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے نئے سربراہ ابوبکر خدا بخش بھی کسی کارروائی کے لیے حکومتی گرین سگنل کے منتظر ہیں۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں لاہور سے بول نیوز کے نمائندے جابر وقاص سے۔ جابر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جہانگیر ترین مالیاتی اسکینڈل کیس جو ہے وہ اس وقت سست روی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو بدل دیا گیا اور اس کے بعد ابوبکر خدا بخش جو کہ نئے سربراہ ہیں وہ کسی بھی کارروائی کے لیے حکومتی گرین سگنل کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید کچھ ثبوت آئیں گے تو پھر ہی کارروائی ہوگی۔ جہانگیر ترین اور ان کی فیملی کے خلاف جو درج ایف آئی آرز ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اب تک کی جو بھی کارروائی ہے اس بارے میں بیرسٹر علی ظفر کو بھی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ فہد ایک رکن ہے اس کی حکومتی ٹیم کے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے بنائی تھی اور اس حوالے سے، اور رپورٹ کو 1 مہینے کے اندر مکمل کر کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی کیس کی تحقیقات میں ناانصافی نہیں ہوگی اور اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اب اس حوالے سے اس کیس میں مزید جو ہے وہ پیش رفت اتنی تیزی سے دکھائی نہیں دے رہی جس طرح پہلے تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تحقیقات سست روی کا شکار ہیں۔ بہت شکریہ جابر، آپ نے اس حوالے سے آگاہ کیا۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت نے بشیر میمن کے یو ٹرن کو وزیر اعظم کی کامیابی قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی انتقام کے نعرے کو روکنا ہوگا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں بشیر میمن کو جیسے ہی اپنی ملوں کا حساب دینا پڑا تو خود ہی تھوک کر چاٹ لیا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا یو ٹرن، الزامات واپس لینا وزیر اعظم کی کامیابی قرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم کی ذات پر الزامات لگائے، ہیڈ لائنز بنوائیں اور بعد میں آرام سے یو ٹرن لے لیا۔ ٹی وی چینل سے کہو تو میڈیا کی آزادی کو خطرہ، اگر مہمان سے پوچھو تو سیاسی انتقام کا نعرہ، یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے ٹویٹ کیا بشیر میمن کئی دنوں سے جھوٹ بول رہے تھے، جیسے ہی اپنی ملوں کا حساب دینا پڑا تو خود ہی تھوک کر چاٹ لیا، الزامات واپس لے لیے۔ کہا تھا نا وزیر اعظم پر پہلے بھی بہت حملہ آور ہوئے، لیکن خان کا اللہ پر ایمان اور وہی خان کی حفاظت کرتا ہے۔ وزراء جھوٹے ٹویٹ بند کریں اور عدالت میں آئے، وزیر اعظم کے متعلق کہے الفاظ پر قائم ہوں۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا رد عمل، کہا شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے مکر گئے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں۔ شہباز گل اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے جھوٹے ٹویٹ کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ شہزاد اکبر کے نوٹس کا جواب عدالت میں دوں گا، ان کا اپنے نوٹس میں ہی جواب موجود ہے۔
कोरोना की बात करते हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत कम न हो सकी। 24 घंटों में 113 मरीज जिंदगी से हाथ धो बैठे। मजीद 4,414 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। फाल केसेस 89,661 हैं। जबकि लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह में कमी आई है। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा NCOC ने रोज़ाना 80,000 वैक्सीनेशन का हदफ दिया है। पंजाब वैक्सीन लगाने में तमाम सूबों से आगे है। बड़े टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेट करने पर काम शुरू हो गया है। वेंटिलेटर्स का मजमूई तौर पर इस्तेमाल 51% है। लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकी से बहुत कम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा था। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस, और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर लाहौर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट SOPs की ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। जहाँ जहाँ ये आपको मैंने सारी फिगर्स बताई हैं NCOC की तरफ से आ गया है कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है, ये सारी जो SOPs है ये वहाँ अप्लाई होंगी। कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड है। तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। आपको पता पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन आज के दिन में वी हैव गॉट 50 वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन लाहौर हॉस्पिटल्स। और जनूबी अफ्रीका से वायरस की एक किस्म B117 देखने को मिली है। तहकीकात से ये पता चला है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा तमाम वायरस वक्त के साथ इर्तिका के अमल से गुजरते हैं। कुछ अक़साम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रखती हैं। डॉक्टर फैसल ने आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी है। तमाम वायरस वक्त के साथ इर्तिका के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, यानी एवोल्यूशन के ज़रिए। इसके नतीजे में कुछ नए वेरिएंट्स और नई इकसाम सामने आती रहती हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। B117 के बारे में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इकसाम ऐसी हैं जो दोबारा नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।